اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ، تاکید کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں احسانہ، کہ اس کے ساتھ احسان کی روش، نیک سلوک، خدمت. اور اس میں بھی خاص طور پر والدہ کا معاملہ جو ہے یہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے اور یہاں بھی ہے. وہاں بھی آیا تھا ووصینا الانسان بوالدیہ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین. تو والدین میں جو ہے والدہ کا حق فائق ہے والد کے حق پر. ویسے دونوں کے ساتھ اس نے سلوک ہو، دونوں کا ادب ہو. وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. لیکن یہاں بھی اور وہاں بھی خاص طور پر والدہ کا، اس لیے مشقت جو ہے پیدائش میں ساری کی ساری مشقت جو ہے ماں کی ہے. باپ کا کیا حصہ ہے؟ وہ تو ایک کوئی اس کی لذت کا لمحہ ہوتا ہے، وہ اس کے اندر اس نے وہ مون ٹپکائی اور فارغ. اب وہ ساری مصیبت کون جھیل رہی ہے؟ وہ عورت جھیل رہی ہے، ماں جھیل رہی ہے. سارا پریگننسی کا دور جو ہے اس میں ابتدائی دور جو ہے اس میں اسے جی بتلا رہا ہے، الٹیاں آ رہی ہیں، چیزوں سے نفرت ہو رہی ہے. پھر جب بوجھل ہو گئی ہے، جسم بوجھل ہو گیا ہے، بوجھ اٹھائے ہوئے ہے. پھر وضع حمل کی مشقتیں ہیں، وہ درد ذیل ہے. پھر اس کو دودھ پلانا ہے 2 سال تک، اس کے جو اس کو دند ہے اس کو صاف کرنا ہے، پوتڑے دھونے ہیں. یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ ماں کر رہی ہے. باپ کا تو اس میں حصہ ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ ہے کہ بہرحال وہ کمائی کرتا ہے، پرووائڈ کرتا ہے، یہ بات دوسری ہے. لیکن جو مشقت ماں کی ہے، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور سے سوال کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے اولین مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری والدہ. انہوں نے پوچھا پھر ان کے بعد کون؟ فرمایا پھر تمہاری والدہ. تیسری مرتبہ پھر کون؟ حضور پھر والدہ تمہاری. چوتھی مرتبہ جب اس نے پوچھا ان کے بعد کون، تو آپ نے فرمایا تمہارے والد. یعنی والدہ کا حق جو ہے وہ والد کے حق پر، یہ ہے اخلاقی حق. قانونی حق والد کا زیادہ ہے. اگر سیپریشن ہو جائے گی تو اولاد والد کی ہے، قانونی حق اس کا زیادہ ہے. لیکن اخلاقی حق، خدمت کا حق اور جنت جس کے پاؤں تلے ہے وہ باپ نہیں ماں ہے. جنت جو ہے وہ تو اس کے قدم تلے تحت اقدام الامہات. اس حوالے سے اخلاقی مقام جو ہے وہ عورت کا زیادہ ہے، ماں کا زیادہ ہے. فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا. اس کی ماں نے اسے اٹھائے رکھا اپنے پیٹ میں تکلیف جھیل کر، اور پھر اس کو وضع حمل ہوا، اس کو جنا تکلیف کے ساتھ. وحملہ وفصالہ 30 شہرا. اور اس کا یہ حمل اور پھر دودھ پلانا یہ لگ بھگ جو ہے 30 مہینے ہوتے ہیں. حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچتا ہے، بلوغت کو پہنچتا ہے. اور یہاں سے بلوغت سے مراد جو ہے وہ نفسیاتی بلوغت ہے، ذہنی اور نفسیاتی بلوغت. ایک جسمانی بلوغت ہوتی ہے، وہ تو 16 17 18 اس سال کے اندر آدمی جو ہے وہ پورا بالغ ہوتا ہے. لیکن جسمانی بلوغت نہیں. یہاں جو ہے 40 برس کا ذکر آ رہا ہے. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، جب وہ 40 برس کا ہو جاتا ہے. سائیکولوجیکل میچورٹی جو ہے انسان کی وہ 40 برس کی ہے. یہی وجہ ہے کہ 40 برس ہی کی عمر میں جو بھی نبوت جو ہے وہ ملتی تھی. حضور کو بھی 40 برس کی. فلما بلغ 40 سنۃ حبب الیہ الخلاء فکان یخلو بغار حراء. ایک حدیث ہے بڑی پیاری جس کی راویہ ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں فرمایا انہوں نے کہ حضور نے مجھے بتایا کہ جب میری عمر 40 برس کے قریب ہوئی تو مجھے خلوت گزینی محبوب ہو گئی، تنہائی میں بیٹھ کر. اور پھر آپ جا کر کئی دن کئی راتیں جو ہے غار حرا میں آپ تنہا رہتے تھے، خلوت گزینی. پھر وہیں پر وہی کا آغاز ہوا ہے. تو 40 برس کی عمر. اگرچہ استثناءات ہیں، حضرت یحییٰ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم میں. آتیناہ الحکم صبیہ، بچپن ہی میں اللہ نے انہیں حکمت عطا فرما دی، اور ان کو جو بھی وہ میچورٹی ہے اللہ نے بہت ابتدائی عمر میں عطا فرما دی. حضرت عیسیٰ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، لیکن عام قاعدہ و قانون وہی ہے 40 برس کا. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار مجھے اس کی میری قسمت یہ بنا دے، یہ میرا نصیب فرما دے، مجھے اس کی توفیق دے کہ میں شکر ادا کر سکوں تیرے انعامات کا جو مجھ پر ہوئے اور میرے والدین پر ہوئے. وان اعمل صالحا ترضاہ، اور یہ کہ میں ایسے عمل کروں اچھے جو تجھے پسند آئے، جنہیں تو پسند کرے. واصلح لی فی ذریتی، اور پھر یہ کہ میرے لیے میری اولاد کے لیے بھی، اولاد میں بھی میرے لیے بہتری پیدا کر دے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اصلح لی ذریتی، میری اولاد کو کی اصلاح کر دے، انہیں صالح بنا دے. لیکن یہاں پہ انداز جو ہے ذرا دیکھیے، اصلح لی فی ذریتی، اس لیے کہ اولاد صالح ہوگی تو اس کا فائدہ مجھے بھی پہنچے گا. اس لیے کہ اگر اولاد جو ہے وہ صالح ہے اور نیک ہے تو اس سے یقیناً انسان جو ہے وہ دعائیں کریں گے، استغفار کریں گے، اور ان کے جو اعمال صالحہ ہیں
چونکہ باپ نے کوئی تربیت اچھی دی تھی تو ان کے اعمال صالحہ سے بھی اس کے اپنے حساب کے اندر بھی ادراج ہوتا رہے گا نیکیوں کا. تو اصلح لی فی ذریتی، میری ذریت میں، میری نسل میں میرے لیے اصلاح فرما دے، یعنی ان کی اصلاح فرما جس سے کہ خود مجھے بھی فائدہ پہنچے. اسی بالکل یہی مفہوم ہے کہ جو ہم نے سورہ الفرقان میں پڑھا ہے، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، مراد یہ کہ ہماری اولاد کو متقی بنا، تاکہ ان کی جو ہم از خود ان کے آگے چلنے والے ہیں، ان کے امام ہیں، وہ ہمارے فالوورز ہیں، ہمارے پیچھے چلنے والے ہیں. اور قیامت میں ایسا ہوگا، حشر میں آدمی اٹھیں گے اور ان کے پیچھے ان کی نسلیں چلی آ رہی ہیں، تو ہمارے پیچھے آنے والے ہیں وہ نیک ہوں، متقی ہوں. وَأَصْلِحْ فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں. وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یقیناً میں تیرے فرما برداروں میں سے ہوں. اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم ان کے بہترین اعمال قبول فرمائیں گے. ونتجاوز عن سیئاتہم، اور اگر کوئی خطائیں ہوں گی، کوئی چیز ان کے اندر کمزوری کا پہلو بھی ہوگا، ہم اس سے درگزر فرمائیں گے. فی اصحاب الجنہ، اور پھر یہ اصحاب الجنہ میں ہوں گے، جنت والوں میں شامل ہو جائیں گے. وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے جس کا کہ ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. اب اس کے برعکس سے کردار ہے، یہ تو یہ کہ ایک صالح بیٹا ہے اور وہ جب اپنی پوری میچورٹی کو پہنچا ہے اور بلوغ کو پہنچا ہے نفسیاتی اور ذہنی اعتبار سے، تو اس کا طرز عمل تو یہ ہے جو آگے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی. ایک دوسرا برعکس کردار ہے، والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی. اور وہ شخص جو اپنے والدین سے کہتا ہے، والدین مسلمان ہیں لیکن بیٹا آوارہ ہو گیا ہے یا ذہنی طور پر جو ہے وہ گمراہ ہو گیا ہے، وہ نہ آخرت کو مان رہا ہے نہ اللہ کو مان رہا ہے، کسی اور رخ پہ جا رہا ہے، تو وہ اپنے والدین سے کہتا ہے اف لکما، میں بڑا بیزار ہوں آپ سے، یہ کیا آپ لوگوں نے ڈھکوسلے تلاش رکھے ہیں، یہ کیا آخرت واخرت کی آپ مجھے دھمکی دیتے رہتے ہیں. اتعداننی، کیا آپ مجھے اس بات سے ڈراتے ہیں، وعدہ دیتے ہیں، دھمکاتے ہیں، ان اخرجا، کہ مجھے نکالا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا. وقد خلت القرون من قبلی، مجھ سے پہلے نہ معلوم کتنی نسلیں بیت چکی ہیں، ہزارہا لوگ نسل بعد نسل ختم ہو چکے ہیں، تو میں تو ان باتوں کو ماننے والا نہیں ہوں، یہ آپ کے ڈھکوسلے ہیں، یہ پرانی باتیں ہیں، دقیانوسی باتیں ہیں. وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن، اور وہ دونوں ماں باپ جو ہے بیچارے وہ نیک، وہ دعائی دے رہے اللہ کی کہ اللہ کے بندے ویلک، تباہی ہو تیری، خرابی ہو تیری، آمن، ایمان لا، مان ان باتوں کو. ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، وہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، میں نہیں مانتا، نہیں یہ تو نقلیں ہیں، پرانی کہانیاں ہیں جو پچھلوں سے نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں. اولئک الذین حق علیہم القول، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی بات سچی ہو گئی، یعنی مستحق ہو گئے اللہ کے کلمہ عذاب کے. فی امم قد خلت من قبلہم، اور انہی قوموں کے اندر وہ بھی پھر شامل کر دیے جائیں گے جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، من الجن والانس، جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. انہم کانوا خاسرین، یقیناً وہی لوگ ہیں کہ سارے والے برباد ہونے والے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور سب کے لیے درجے اور مقامات معین ہوں گے ان کے اعمال کے اعتبار سے. وَلِيُوَفِّيَهُمْ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ پورا ان کے اعمال، وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پورا ان کو دے دے گا ان کے اعمال کا بدلہ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی حق تلفی نہیں ہوگی. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن کہ یہ کافر پیش کیے جائیں گے آگ پر، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، دیکھو بھائی تم نے اپنے جو مزے لینے تھے، لوٹنے تھے، عیش کرنے تھے، وہ تم دنیا کی زندگی میں کر چکے ہو. تم نے وہاں حرام خوریاں کی، حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کیا، تم نے وہاں عیش کیے. اذهبتم طیباتکم، اپنی مزے کی چیزیں جو ہے وہ تم لے جا چکے. فی حیاتکم الدنیا، تم اپنی دنیا کی زندگی میں، واستمتعتم بها، اور اس سے تم نے بہت فائدہ اٹھا لیا. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، تو آج اب تمہیں بہت ہی اہانت آمیز عذاب دیا جائے گا، ذلت کا عذاب، بسبب اس تکبر کے جو تم کرتے رہے ہوئے زمین میں ناحق. وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ، اور جو تم نے وہاں پر نافرمانیاں کی ہیں اور ہمارے احکام کو توڑا ہے. صدق اللہ العظیم.